عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں انصار عزیز ندوی اس وقت کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں بہت سارے اہم ترین خبریں اور اس پر تبصرہ لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح بھاگلپور میں 100 لوگوں سے بھری کشتی پلٹ گئی ہے اور بہت سارے لوگوں کے ہلاکتوں کی خبریں آ رہی ہیں۔ ادھر JK بینک یعنی جموں اینڈ کشمیر بینک پر اس وقت بہت بڑا حملہ ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، ان کے وین پر، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک فوجی شہید ہو جاتا ہے، لیکن حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو اعزاز سے، لیکن کوئی نیتا شریک نہیں ہوتا۔ مسلمان ہونے کی وجہ سے کیا یہی سزا دی جاتی ہے؟ یہ بھی لوگوں کا پوچھنا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ متھرا کے بعد باغپت کی مسجد میں ہنومان چالیسا پڑھے جانے کی خبریں آ رہی ہیں، تو UP میں اس وقت دبنگوں کا ظلم جاری ہے۔ مٹکے سے پانی پینے پر 2 نوجوانوں کی جو ہے پٹائی کر دی گئی ہے۔ ادھر مندر کے احاطے میں جو نماز پڑھنے کی ویڈیو اور تصویریں وائرل ہوئی تھی، ان کو جو ہے گرفتار کر لے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ تو سعودی عرب سے خبر آ رہی ہے کہ 2021 سے کفالہ نظام میں کچھ اصلاحات کیے جائیں گے، اور اسرائیل کی ظالم فوج نے پوری کی پوری گاؤں اور بستی کو کس طرح مسمار کر دیا، وہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ ادھر امریکہ سے خبریں آ رہی ہیں کہ رزلٹ آنے سے پہلے ہی الگ الگ علاقوں میں جھڑپیں ہو رہی ہیں، پورا رزلٹ ابھی تک سامنے نہیں ہے۔ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جناب آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کو مضبوط کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ بہرکیف ناظرین، آئیے چلتے ہیں، سب سے پہلے بات کرتے ہیں بھاگلپور کی۔ بہار کے بھاگلپور میں کشتی پلٹ جانے سے ہونے والے حادثے کے سبب 5 افراد کی جان چلی گئی ہے، جبکہ متعدد لوگ لاپتہ بتائے جا رہے ہیں۔ یہ حادثہ نوگچھیا کے کراری تین سنگا دیارہ میں اس وقت پیش آیا جب دریائے گنگا کی ایک ذیلی دھار میں کشتی پلٹ گئی تھی۔ میڈیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کھیتوں میں کام کرنے والے افراد کے حوالے سے کشتی میں تقریباً 100 لوگ سوار تھے۔ SDRF یعنی اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ فورس کی ٹیم موقع کے لیے روانہ ہو چکی ہے۔ اب تک 5 لوگوں کی لاشیں برآمد کی گئی ہیں، جبکہ 15 افراد کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جمعرات کی صبح ٹین ٹنگا میں کئی لوگ دیارہ کے لیے کشتی کے ذریعے روانہ ہوئے تھے، ان میں کئی خواتین بھی شامل تھی۔ کشتی جس وقت مہتو بھیار گھاٹ سے روانہ ہوئی تو حالات معمول پر تھے، لیکن کشتی کے درشنیاں دھار میں پہنچنے کے بعد پانی کا بہاؤ تیز ہو گیا اور کشتی بھنور میں پھنس جانے کے بعد پلٹ گئی ہے۔ تو ناظرین، اس طرح آسام میں اور بہار میں، بنگال میں کشتی الٹنے کی اس طرح کی خبریں لگاتار آتی رہتی ہیں، جو ایک بستی سے دوسری بستی یعنی ایک کنارے سے دوسری کنارے جانے کی کوششوں میں ہوتے ہیں، اور یہاں کی کشتیاں بھی اتنی مضبوط نہیں ہوتی، اور اس میں بہت زیادہ لوگوں کا سوار کر لینا یہ بھی جو ہے جان جوخم میں ڈالنے کے مترادف ہوتا ہے۔ حکومتوں کی جانب سے کوئی خاص طور پر یہاں پر انتظامات نہیں ہوتے، جس کے چلتے بھی جو ہے اگر مضبوط کشتیاں اور بڑے بڑے جہاز ایک بستی سے دوسری بستی پہنچانے کے لیے اگر انتظام کیے جائیں سرکار کی جانب سے، اس طرح کے حادثات سے بچا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں بہار اور اس طرح کے علاقوں میں اس طرح کی کوئی یہاں پر سرکار اس جانب توجہ نہیں کرتی ہے۔ ناظرین، آئیے میں آپ کو لے چلوں اس وقت جنوبی کشمیر کے قصبے شوپیاں میں کہ وہاں کے ایک ٹاک محلے میں جمعرات کی صبح نامعلوم اسلحہ برداروں نے جموں کشمیر بینک کی ایک وین سے لاکھوں روپے مالیت کی نقدی لوٹ کر کے فرار ہو چکے ہیں۔ سرکاری ذرائع نے تفصیلات فراہم کرتے بتایا ہے کہ قصبے شوپیاں کے ٹاک محلے میں قائم جموں کشمیر بینک کی ایک شاخ کے نزدیک جمعرات کی صبح نامعلوم اسلحہ برداروں نے بینک وین پر حملہ کر کے اس میں موجود نقدی رقم کو لوٹ لیا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ گاڑی میں 60 سے 80 لاکھ روپے تھے، تاہم اس کی سرکاری طور پر ابھی تصدیق نہیں ہو پائی، یہ بتایا جا رہا ہے۔ دراصل ایک پولیس افسر نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ حملہ آوروں کو پکڑنے اور لوٹی ہوئی رقم کی برآمدگی کے لیے آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ تو ناظرین، لوٹ کھسوٹ بھی اس وقت جموں کشمیر میں شروع ہو گئی ہے، اور اس طرح کے بڑے بڑے بینکوں پر جب حملے کی خبریں آتی ہیں تو وہاں کچھ الگ ہی طرح کی جو ہے تبصرے نکل کر کے سامنے آتے ہیں سوشل میڈیا میں۔ ناظرین، ایک مسلمان نوجوان شہید ہو یا کوئی بھی ہندوستان کی بات یہ ہے کہ کوئی نوجوان شہید ہوتا ہے تو وہاں کی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے
کہ وہ ان کو پوری طرح سے سرکاری اعزاز سے ان کو آخری رسومات ادا کی جائے، اور پھر جو ہے اس میں جو اس وقت حکومت چل رہی ہوتی ہے اس کے لیڈران بھی شریک ہوتے ہیں۔ لیکن اس وقت مظفر نگر سے جو خبر آ رہی ہے وہ بہت ہی حیران کن ہے کہ یو پی کے مظفر نگر سے تعلق رکھنے والے فوجی عمران بالیان آسام میں شہید ہو گئے، اور ان کا جسد خاکی بدھ کے روز دہلی سے مظفر نگر پہنچا۔ ہندوستان زندہ آباد کے نعروں کے درمیان جسد خاکی کو عمران کے آبائی گاؤں ہرسولی میں لے جایا گیا۔ قافلے کے ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ قومی پرچم لے کر چل رہے تھے۔ بعد ازاں ہزاروں افراد نے عمران بالیان کی تدفین میں شرکت بھی کی اور انہیں خراج عقیدت بھی پیش کی۔ گاؤں میں پولیس فورس کے ساتھ ایس ڈی ایم بڑھانا کمار بھوپیندر، سی او بڑھانا گرجا شنکر پرساد اور ایس ٹی ایم صدر دیپک کمار وغیرہ موجود تھے۔ سماجوادی پارٹی کی ضلع صدر پرمود تیاگی، آر ایل ڈی رہنما اور سابق ایم ایل سی چودھری مشتاق اور سماجوادی پارٹی کے رہنما مہیش بنسل عمران کو خراج تحسین پیش کرنے پہنچے تھے، لیکن اس موقع پر جن لوگوں کو ہونا چاہیے تھا، یعنی برسر اقتدار میں موجود پارٹی کے بی جے پی کے کسی رہنما کا شرکت نہ کرنا کئی سوالات کو جنم دیتا ہے۔ اگرچہ کنبے کا کہنا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ اس معاملے پر کوئی سیاست ہو، لیکن گاؤں میں یہ بات عام ہے کہ کوئی عوامی نمائندہ حکمران جماعت کا کوئی رہنما گاؤں تک کیوں نہیں پہنچا، اور کیوں آخری رسومات میں جن پر ضروری تھا کہ وہ یہاں پر پہنچے۔ عمران کے جسد خاکی کے ہرسولی پہنچنے کی اطلاع پر ایس ٹی ایم اور سی او فورس کے ساتھ گاؤں پہنچے، لیکن یہاں کے لوگوں کی اس بات کا ملال ہے کہ برسر اقتدار جماعت کا کوئی لیڈر فوجی کی آخری رسومات میں شامل نہیں ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو ہے یہاں کی بی جے پی پارٹی کسی بھی طرح سے جو ہے وہ چاہے وہ کوئی بھی ہو، فوجی نوجوان ہو، وہ اگر ان کا تعلق مسلمانوں سے ہے تو وہ ان کو اعزاز دینا نہیں چاہتے۔ وہ اپنی ہر طرح کی نفرت کو اس وقت جو ہے لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں بی جے پی حکمرانوں کی جانب سے، اور اس کے لیے یہ تازہ مثال ہے۔ فوجی کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا ہے، وہاں بھی عصبیت بڑھتی جا رہی ہے۔ ناظرین آئیے میں آپ کو متھرا لے چلتا ہوں۔ متھرا کے بعد باغپت کی مسجد میں بھی اس وقت جو ہے ہنومان چالیسا کا پاٹ کیے جانے کا واقعہ سامنے آیا ہے، اور اس کے بعد سے جو ہے بہت ساری اہم ترین تبصرے اس وقت سوشل میڈیا میں گردش کر رہے ہیں۔ متھرا واقع گووردھن عیدگاہ میں 4 ہندو نوجوانوں کے ذریعے ہنومان چالیسا کا پاٹ کیے جانے کا واقعہ گزشتہ دنوں پیش آیا تھا، اور ہم نے آپ کا پرائم ٹائم میں بتایا بھی تھا۔ اور اب کچھ ایسی خبریں اتر پردیش کے باغپت سے موصول ہو رہی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ کھیکڑا تھانہ حلقے کے ونے پور گاؤں واقع مسجد میں منگل یعنی 3 نومبر کو منوپال بنسل نامی نوجوان نے ہنومان چالیسا کا پاٹ کیا، جو علاقے میں موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ جب اس بات کی خبر پولیس کو لگی تو اس نے جانچ کی، لیکن مسجد کے امام نے منوپال کے خلاف کسی بھی کارروائی سے انکار کر دیا۔ امام نے کہا کہ نوجوان گاؤں کا ہی رہنے والا ہے اور میں اسے جانتا ہوں، اس لیے کوئی کارروائی نہیں چاہتا۔ ذرائع کے مطابق مسجد میں گھسنے کے بعد منوپال بنسل نے پہلے موبائل پر فیس بک لائیو شروع کیا اور پھر ہنومان چالیسا کا پاٹ شروع کر دیا۔ اس دوران نوجوان فیس بک پر بھی لائیو رہا اور اپنے دوستوں کو مسجد میں لائیو ہنومان چالیسا کی ویڈیو دکھائی۔ اپنے اس عمل کے تعلق سے نوجوان نے کہا کہ اس نے فرقہ وارانہ خیر سگالی قائم کرنے کے لیے مسجد میں ہنومان چالیسا کا پاٹ کیا۔ کچھ خبروں میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ منوپال نے مسجد کے امام سے اس کی اجازت لی تھی، اس کے بعد ہی اس نے ہنومان چالیسا کا پاٹ کیا تھا۔ کچھ رپورٹس کے مطابق منوپال بنسل بی جے پی کا کارکن اور جن سنکھیا فاؤنڈیشن کا عہدیدار ہے، اس لیے ایسی باتیں کہی جا رہی کہ علاقے کا ماحول خراب کرنے کے مقصد نے اس نے ایسا کیا۔ کسی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے فی الحال پولیس پورے معاملے کی جانچ بھی کر رہی ہے۔ ناظرین آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ متھرا کے نندگاؤں واقع نند بابا مندر میں 2 مسلم نوجوان گزشتہ 29 اکتوبر کو نماز پڑھی تھی، جس کے بعد سے تنازع شروع ہو گیا تھا اور مسجدوں میں ہنومان چالیسا پڑھنے کا یہ دوسرا واقعہ اتر پردیش میں پیش آیا ہے۔ اب یہ خبر آ رہی ہے کہ مندر میں نماز پڑھنے والے فیصل خان اور چاند محمد کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ جب سے چاند محمد اور فیصل خان نے نماز پڑھنا شروع کیا تھا، یہ تصویر بہت زیادہ وائرل ہو رہی تھی، جو اس وقت بدلے گی آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ان کی اس وقت گرفتاری ہو چکی ہے۔ معروف شہر متھرا میں پولیس حکام نے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے کام کرنے والی دہلی کی معروف تنظیم خدائے خدمتگار کے 4 کارکنان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تنظیم کے سربراہ فیصل خان کو گرفتار کر لیا۔ ان کے خلاف مذہبی بنیادوں پر مختلف گروہوں کے درمیان نفرت پھیلانے، مندر کو ناپاک کرنے اور عوام کے ساتھ شرارت کرنے جیسے الزامات عائد کیے ہیں۔ پولیس نے کارروائی مبینہ طور پر مندر کے احاطے میں بغیر اجازت نماز پڑھنے کی وجہ سے کی ہے۔ خدائے خدمتگار تنظیم کے 4 رکن فیصل خان، چاند محمد، آلوک رتن اور نیلیش گپتا محبت و بھائی چارے کے پیغام کے ساتھ سائیکل پر ایک طویل سفر کے دوران مندروں و مسجدوں میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کا درس دینے نکلے تھے۔ پولیس نے مقدمہ ان 4 افراد کے خلاف درج کیا، تاہم اب تک گرفتاری صرف ادارے کے سربراہ کی ہوئی ہے۔
ایک طرف یہ حال ہے تو ادھر آج جو باغپت میں پیش آیا، اب وہاں بھی جس بی جے پی کارکن نے ہنومان چالیسا پڑھا تھا پھاٹ مسجد میں گھس کر کے، اس کا لائیو ٹیلی کاسٹ کیا تھا فیس بک میں، اب اس کی گرفتاری کی مانگ بھی بڑھتی جا رہی ہے اور سوال پوچھا جا رہا ہے کہ جس طرح یہاں ہوا، کیا باغپت کی پولیس وہاں کے اس نوجوان کے خلاف بھی اس طرح کی جو ہے کارروائی کرے گی؟ یہ سوال اٹھے جا رہے ہیں۔ بیک اپ ناظرین، آئیے، اتر پردیش اس وقت جرائم پردیش بنتا جا رہا ہے اور دلتوں پر اس قدر اس وقت ظلم ڈھایا جا رہا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ دوسری طرف دلتوں پر مظالم کا سلسلہ بھی رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ بندیل کھنڈ کے للت پور ضلع میں 3 دبنگوں نے ایک دلت نوجوان کو اس قدر پیٹا کہ اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اس نوجوان کی غلطی صرف اتنی تھی کہ اسے پیاس لگی تو ملزمین کی دکان پر رکھے مٹکے سے پانی لے کر پی لیا۔ اس سے ناراض ملزمین نے نہ صرف اس دلت شخص کی پٹائی کی بلکہ اس کے 3 گھر والوں کو بھی خوب پیٹا۔ اس تعلق سے پولیس نے FIR درج کر لی ہے۔ تینوں ملزمین کی تلاش جاری ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق تھانہ ناراہٹ کے گاؤں اور امریا باشندہ سنتوش اہیروار نے بتایا کہ وہ گزشتہ 21 نومبر کو منک نامی شخص کی دکان پر گیا تھا۔ وہاں سے اسے پیاس لگی تو اس نے جگ اٹھا کر دکان پر رکھے مٹکے سے پانی بھر کر پی لیا۔ اس سے ناراض ہو کر منک نے اپنے بیٹے پرکاش کے ساتھ مل کر اسے گالی گلوچ اور مار پیٹ کی۔ الزام ہے کہ منک نے ذات پر مبنی الفاظ کا استعمال کیا اور اتنی پٹائی کی کہ سنتوش کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد دبنگ اس کے گھر پہنچ کر چچا چچی سمیت گھر کے دیگر اراکین سے بھی مار پیٹ کی، جس میں 3 لوگ زخمی ہو گئے ہیں۔ تو ناظرین، یہ حالات ہیں کہ ذات کی اونچ نیچ کو لے کر کے صرف مٹکے سے اٹھا کر کے پانی پینے پر اس قدر مارا گیا ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یوپی میں جرائم کی انتہا کس قدر جو ہے اپنے حدوں کو پار کرتی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ ناظرین، آئیے اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں اور بات کرتا ہوں میں سعودی عرب کی۔ سعودی عرب نے غیر ملکی ورکروں پر عائد میعادی ملازمت کی پابندیوں کو نرم کرنے اور ملک میں عشروں سے نافذ کفالہ نظام میں بہتری لانے کے لیے لیبر اصلاحات کا اعلان کیا ہے۔ نجی شعبے میں نیا اصلاح شدہ کفالہ نظام 14 مارچ 2021 سے نافذ العمل ہوگا۔ سعودی عرب کے نائب وزیر برائے انسانی وسائل اور سماجی ترقی نے بتایا ہے کہ نئے نظام کا مقصد مملکت کی لیبر مارکیٹ کو پرکشش بنانا ہے۔ اس کے تحت غیر ملکی ورکروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ملازمت کو تبدیل کرنے کا حق دیا جا رہا ہے اور وہ اب اپنے کفیل کی اجازت کے بغیر بھی ملک چھوڑ کر جا سکیں گے۔ عبداللہ ابن نصر ابو السونین نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس اقدام کے ذریعے ہم ایک پرکشش لیبر مارکیٹ بنانا چاہ رہے ہیں اور 3 بنیادی خدمات کے ذریعے کام کے ماحول کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ نجی شعبے میں خدمات تمام غیر ملکی ورکروں کو دستیاب ہوں گی۔ سعودی عرب اپنی معیشت کو متنوع بنانے کے لیے ویژن 2030 کے تحت نجی شعبے کو ترقی دینا چاہتا ہے، اسی میں سے یہ کفالہ نظام میں بھی اصلاحات کی بات کہی جا رہی ہے۔ ناظرین، اسرائیل ظالم فوج نے ہمیشہ سے جو ہے ظلم ڈھاتی ہے، بستیوں کو تباہ کرتی ہے۔ اب جو یہ خبر اور یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی آپ کو جو ہے بہت ہی ہیبت ناک لگیں گی۔ اسرائیلی فوج نے دریائے اردن کے مغربی کنارے میں واقع وادی اردن میں فلسطینی بدوؤں کے ایک پورے گاؤں کو مسمار کر دیا، جس کے نتیجے میں کم سے کم 80 افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ فلسطینی حکام اور عینی شاہدین کے مطابق اسرائیلی فوج نے بلڈوزروں کے ساتھ منگل کی شب یہ کارروائی کی تھی اور فلسطینیوں کے مکانات، خیمے اور شیڈ مسمار کر دیے اور سولر پینل اکھاڑ کر پھینک دیے ہیں۔ فلسطینی وزیر اعظم محمد اشتیا نے اسرائیلی فوجیوں پر وادی اردن میں واقع گاؤں حمصہ الباقیہ کو مکمل طور پر مسمار کرنے کا الزام عائد۔ اس کے بعد قریب 80 افراد بے یار و مددگار ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کی غرب اردن میں شہری امور کی ذمہ دار شاخ کوگیٹ نے اس غیر انسانی کارروائی کا جواز پیش کیا ہے کہ فلسطینیوں کے منہدم کیے گئے مکانات اور شیڈ فائرنگ زون یعنی فوجی تربیت علاقے میں غیر قانونی طور پر تعمیر کیے گئے تھے۔ تو ناظرین، الگ الگ بہانوں سے کس طرح سے فلسطینیوں کی ہی زمین سے فلسطینیوں کو ختم کرنے کی اور ان کو جو ہے الگ الگ بہانوں سے پوری طرح سے بے گھر کرنے کی اور بے یار و مددگار کرنے کی جو ظالم یہودی فوجیوں کی جانب سے، اسرائیلی فوجیوں کی جانب سے یہ سلسلہ طویل ہوتا جا رہا ہے، لیکن پوری دنیا اس پر خاموش بیٹھی ہوئی ہے۔ ناظرین، یہ آج کی آخری خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر کے پھر میں آپ لوگوں سے اجازت لوں کہ امریکی صدارتی انتخابات کے نتائج ابھی پوری طرح سے نہیں آ رہے ہیں اور آنے میں تاخیر ہوتی جا رہی ہے۔ ایسے میں بائیڈن اور ٹرمپ کے گروپوں میں لگاتار جھڑپیں ہو رہی ہیں اور کئی شہروں میں کشیدگی کے حالات بنے ہوئے ہیں۔ کئی شہروں میں ٹرمپ اور بائیڈن کے حامیوں کے درمیان پرتشدد جھڑپ کی خبریں لگاتار الگ الگ ذرائع سے موصول ہو رہی ہیں۔ ٹرمپ کے پچھڑنے کے بعد سے ہی واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے پاس بلیک لائف میٹر یعنی BLM
प्लाजा हजारों लोगों की भीड़ जमा है। यहाँ न सिर्फ ट्रंप की मुमकिना हार पर खुशियां मनाई जा रही हैं बल्कि नारेबाजी भी जारी है। इससे कुछ ही दूरी पर ट्रंप के हामी भी मौजूद हैं और माहौल कशीदा बना हुआ है। वाशिंगटन, विस्कॉन्सिन, फिलाडेल्फिया और न्यूयॉर्क समेत कई जगहों पर बाइडेन और ट्रंप आमने सामने आ चुके हैं और कई जगहों पर पुरतशद्दुद झड़प भी हुई है। इनमें से कई लोगों की पुलिस से भी झड़प हो चुकी है। वाशिंगटन के मेयर मोरियल बाउसर ने कहा है कि कुछ लोगों ने जानबूझकर अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की है। इधर सेटल में भी एहतिजाजकारों ने ट्रैफिक रोक दी है। पुलिस ने 2 ग्रुपों में पुरतशद्दुद झड़प के बाद 8 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस ने कहा है कि कुछ लोगों ने हमारे एक ऑफिसर पर हमला किया था। इसमें से ज्यादातर ब्लैक लाइफ मैटर के मुजाहिरीन बताए जा रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन, नताइज अभी पूरी तरह से खुलकर के सामने नहीं आ रहे हैं और जबकि अमेरिका के नताइज बहुत जल्दी आ जाते हैं। इस मरतबा चूंकि बहुत ही कांटे की भी टक्कर थी और अलग अलग मौज़ूआत भी थी। सबसे बड़ा मसला था इस वक्त जो अमेरिका में लगातार मुजाहिरे हुए और लॉकडाउन के बाद मईशत की जो बेहाली है, तमाम मौज़ूआत के पेश नज़र महसूस किया जा रहा था कि जो ट्रंप पीछे तरह हो जाएंगे, पूरी तरह हुकूमत चलाने में नाकाम हो चुके हैं। इस तरह के अलग अलग तबसरे पढ़ने को भी मिले थे और सुनने को भी मिले थे। ऐसे हालात में बाइडेन नंबर 1 पर चल रहे हैं और पूरी तरह से ट्रंप शिकस्त के 2-4 होते जा रहे हैं, लेकिन जबकि इसको पूरी तरह से मुसद्दिक़ा इतलात पर नहीं इसको इन्हिसार किया जा सकता, इसलिए कि रिजल्ट नहीं आए हैं। लेकिन ये बात सही है कि बाइडेन आगे चल रहे हैं, जिसकी वजह से इस वक्त मुख्तलिफ बल्कि पूरे अमेरिका में इस वक्त सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर आ चुकी है क्योंकि हालात ख़राब होते हुए जा रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इस वक्त इजाज़त दें। जो हतमी फैसला होगा वो आप लोगों के सामने अगर शाम के प्राइम टाइम तक आ जाएगा तो आपके सामने रखा जाएगा। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है, तुम्ही हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है, तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार।